اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آج الحمدللہ ہمارا سورہ یوسف کا 19 لیکچر ہے، 19واں لیکچر ہے۔ کل کے درس تک ہم نے 61 آیتیں الحمدللہ اس کی ہماری مکمل ہو گئی تھیں سورہ یوسف کی تفسیر کی۔ کل کے درس کا اگر میں آپ کے سامنے خلاصہ کروں، اور کل کے درس کی جو سینٹرل آئیڈیا اور سمری تھی وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے ملک کے انتظام کو کیسا ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا، آپ نے کس طرح فارن افیئرس کو ہینڈل کیا، ایڈمنسٹریٹو افیئرس، ڈے ٹو ڈے معاملات، گورنمنٹ کے ڈے ٹو ڈے معاملات آپ نے کیسے سنبھالے۔ پھر دوسرا یہ جو لفظ کی تشریح میں نے کی تھی، آیت کریمہ کی تشریح، مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یہ پرسوں کی تفسیر تھی، اس کو میں نے دوبارہ اس کو ایکسپلین کیا تھا۔ اس کے ضمن میں میں نے حضرت یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا کے درمیان جو ڈسکشن ہوئی، پھر نکاح ہوا، نکاح کیوں ہوا، کب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے 2 شہزادے عطا فرمائے، آپ کی جو آپس میں ڈسکشن ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ پھر یہ عرض کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے آخرت میں اجر زیادہ ہوتا ہے، دنیا میں تو اجر ملتا ہی ہے، آخرت میں اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نیک آدمی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ پھر جو ڈسکشن شروع ہوئی 13ویں پارے کے دوسرے رکوع میں، بالکل ایک نیا ٹاپک شروع ہو گیا، وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں اب مصر آتے ہیں، کیونکہ قحط کا دور ہے، کھانے پینے کی کمی ہے، تو آپ کے بھائی پہنچتے ہیں، اور آپ کے بھائیوں سے جو ڈسکشن ہوتی ہے تفصیل سے، وہ میں نے کل آپ کی خدمت میں ساری عرض کی تھی۔ اب بھائیوں کو ضرورت تھی غلے کی، اس زمانے میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا، کرنسی، پیپر کرنسی جو ہے، یہ جو سمجھدار لوگ ہیں جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، پیپر کرنسی جو 19 سینچری بعد کی جاتا ہے، آپ سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، اس سے پہلے جو لوگوں میں ایکسچینج ہوتا تھا تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا۔ کہتے ہیں بینک کو بینک اسی لیے کہتے ہیں، جو بینک ہیں، بینک کہتے ہیں اٹلی کی زبان کا ورڈ ہے، اصل میں لفظ بانکو تھا۔ تو اوور دا کاؤنٹر ٹیبل لگا کر لوگ آپس میں ایکسچینج کرتے تھے، تم مجھے کچھ دو میں تمہیں کچھ دوں گا۔ تو صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اس عرب زمانے میں بھی درہم اور دنانیر کا کلچر تھا، سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، تو کرنسی نہیں ہوتی تھی، پیپر کرنسی نہیں ہوتی، کچھ دو اور اس کے بدلے کچھ لو، یہ چلتا تھا۔ اسی لیے پیارا علیہ السلام نے باقاعدہ ایکسچینج کے اوپر حدیث بیان کی ہے کہ پرانی کھجور کے بدلے نئی کھجور لینا، سونے کے بدلے سونا ہو، چاندی کے بدلے چاندی ہو، پھر اسی سے ہم جو ہے حوالے کے مسئلے نکالتے ہیں۔ آج کل جو حوالے کا کام ہوتا ہے تو بڑا اس کے سمجھنا اور اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، کوئی کام کرتا ہے تو اسے سمجھنا بھی مشکل ہے، بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کرنسی چینج ہو جائے تو کیا ہوگا، ادھار میں سودا کیسے ہوگا۔ بہرحال اس زمانے میں جو ڈیلنگ ہوتی تھی، کچھ دو گے تو کچھ لوگے، کرنسی پیپر کرنسی نہیں تھی، اس زمانے میں کچھ نہ کچھ بینچ مارک ہوتا تھا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے ان کو جو ہے بھر کر سامان دیا، اور یہ بھائی روانہ ہونے لگے اس تک۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی، جب اگلی دفعہ آؤ تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، ورنہ میرے پاس نہیں آنا۔ اور ان بھائیوں نے وعدہ کیا، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم آئیں گے، بھائی کو ساتھ لے کر آئیں گے، اپنے والد کو اس کا ذکر کریں گے۔ یہ آیت نمبر 61، تاکہ آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے کہ کسی کے ذہن سے نکل گیا ہے۔ اب آیت نمبر 62 آج ہم شروع کرتے ہیں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا، وقال یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے، فتیان اپنے غلام ہی اپنے غلاموں سے فرمایا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، ان کی پونجی ان کی بوریوں میں رکھ دو۔ یعنی آپ آج کل کی زبان میں کہیں، انہوں نے جو رقم دی ہے ان کی رقم ان کے سامان میں پیک کر کے ڈال دو۔ آپ کسی گودام میں مال لینے گئے تو آپ نے جو رقم دی تو بیچنے والے نے وہ رقم آپ کے مال کے اندر ہی چھپا کے آپ کو پیک کر کے اسی پیکٹ کے اندر آپ کو دے دی۔ آپ فون لینے گئے تو اس فون کے ڈبے کے اندر یہ رقم دی تھی، جب رقم آپ نے ڈبہ کھولا اس کے اندر رقم رکھی، تو گویا کہ یہ میں نے آپ کو تصور کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے غلاموں سے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، ان کی پونجی ان کے خزانوں میں ہی، ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ کیوں؟ حالانکہ ایسا ٹریڈیشن نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ کچھ دیتے تھے، لوگوں سے کچھ لیا جاتا تھا، اس کے عوض میں ان کو غلہ دیا جاتا تھا۔ لعلهم یعرفون، وہ قرآن پاک میں ہے لعلهم یعرفون، تو یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کرا؟ لعلهم یعرفون، شاید وہ بھائی پہچان ہے، شاید وہ بھائی پہچان ہے، ان کو سمجھ آ جائے۔ یعرفون اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ پلٹیں گے اپنے گھر کی طرف، لعلهم یرجعون، تو شاید وہ پلٹ کر واپس آ جائیں۔ جب مال کھولیں گے، جب بوری کھولیں گے تو بوری کے اندر سے رقم نکلے گی، تو ان کو یاد آئے گا کہ دیکھو بادشاہ نے کتنی ہم سے محبت کی،
یوسف نے کتنی محبت کی کہ رقم بھی ہمیں واپس کر دی. تو وہ محبت کی وجہ سے یعرفون، ان کو پہچان ہوگی، وہ سمجھیں گے کہ کتنا عظیم شخص ہے. اور وہ جو ہے اس محبت کی وجہ سے جو وعدہ کیا تھا اور جو تقاضا تھا یوسف کا کہ اپنے بھائی کو لے کر آنا، تو جو ہے وہ اس طرح جو ہے اپنے بھائی کو واپس لے کر وہ آئیں گے. کیونکہ ان کے دل میں نرم سافٹ کارنر آ جائے گا کہ بادشاہ جو اتنا مہربان ہے، ایسا کون کرتا ہے کہ جو رقم بھی آپ کو واپس کر دے. حالانکہ بادشاہ اس مسند پر جو تھے وہاں پہ ایک پریکٹس بنی ہوئی تھی. تو یہ آیت کریمہ ہے. اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے ان سے لی ہوئی رقم کو آرڈر دیا کہ ان کے مال کے اندر ہی خاموشی سے واپس رکھ دی جائے. اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ جب یہ جائیں تو پلٹ کر واپس آئیں. یوسف علیہ السلام چاہتے تھے میرے بھائی مجھ سے واپس ملنے آئے ہیں. اب اس پر غور کریں کہ وہی بھائی تھے کہ کل میں نے کچھ باتیں ذکر کی تھی، بھائیوں نے کیسا ظلم کیا تھا. ایک بات میں ذکر نہیں کی تھی کہ ان بھائیوں نے 20 کھوٹے سکوں میں 20 درہم میں ریٹ لگایا تھا. اور جو قافلہ لے کر جا رہا تھا اس خوبصورت بچے کو، نوجوان کو، تو انہوں نے کہا تھا یہ ہمارا نافرمان غلام ہے. کتنے وہ برے الفاظ کہے تھے. 7 یا 8 میں آپ کو اس موقع پر تفصیل و ذکر کیے تھے. نافرمان ہے، کسی کام کا نہیں ہے، بھاگا ہوا غلام ہے، کسی اس طرح الفاظ معاذ اللہ کہہ دو. جتنا بھی ہو بس لے لو، کم داموں میں لے لو. 20 درہم یعنی اس زمانے کا جو سب سے کم ریٹ ہوتا ہے، اس ریٹ میں کھوٹے داموں میں بس سودا کر کے اپنے بھائی کی بولی لگائی تھی. اور اپنے بھائی کو، اتنے پیارے بھائی کو انہوں نے بیچ دیا تھا. یہ وہی بھائی ہیں جو آج ضرورت کے لیے آئے ہیں. تو یوسف علیہ السلام ان کی لی ہوئی رقم کو ان کے مال کے اندر واپس لا رہے ہیں. تو یہ محبت ہے. اب یہ جو اس کی تفصیل ہے، سبحان اللہ، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمٰن نے اس ایک پوائنٹ کو پورا سمجھیں کہ پورا تفصیل سے بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں اس کی کافی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کے بھائیوں کو آپ نے ایسا رکھا ہے کہ اس کی صحیح تفسیر یہ بنتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی رقم مال کے اندر کیسے چھپا دی. ایسے ٹیکنیک سے ان غلاموں نے، یوسف علیہ السلام کے خادموں نے ایسی ٹیکنیک سے چھپایا ہے کہ پہلی بات تو ان کو بھائیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے مال کے اندر یہ چھپا دیا گیا ہے. اب جب اس کی وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں وجہ یہ ہے، نمبر 1 علموا ان ذلک کان کرم من یوسف وسخاء، تاکہ جب ان کو پتہ چلے کہ یوسف علیہ السلام کتنے رحم دل ہیں، کتنے سخی ہیں. فیبعثهم ذلک علی العود الیہ، جب یوسف علیہ السلام کی مہربانی کو پتہ چلے گی تو ان کے اندر ایک پیدا ہوگا ایک محبت کہ واپس ہمیں پلٹ کر آنے اس شخص کی طرف، یہ شخص بہت اچھا ہے. والحرص علی معاملتہ، تو آپ سے محبت ہو جائے گی اور واپس سے پلٹ کر آئیں گے. دوسری بات کیا تھی؟ خاف اللہ یکون عند ابیہ من الورث ما یرجعون به مرۃ اخرى. یوسف علیہ السلام نے رقم اس لیے ڈال دی کہ واپس جائیں اور رقم ہی نہ ہو تو واپس پلٹ کر کیسے آئیں. چاندی کے سکے تھے جو زمانے میں تھا، ورق کا معنی چاندی. تو آپ نے ان کے مال کے اندر، بوریوں کے اندر وہ سکے اس لیے ڈال دیے تاکہ جب یہ پلٹ کر جائے اور اللہ نہ کرے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو واپس کیسے آئیں گے. تو اس لیے ڈال دیا تاکہ ان کے پاس واپس آنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنسی ہو اور وہ دوبارہ آئیں، اور پھر ان کو ضرورت ہوگی تو پھر اللہ لے جائیں، اس کو لے کر آئیں. تیسرا اراد بھی توسع علی ابیہ، آپ نے اس طریقے کو اختیار کیا تاکہ اپنے باپ سے، اپنے والد سے محبت کا ثبوت دیں. کیونکہ آپ جانتے تھے یہ زمانہ قحط کا زمانہ ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ چاہتے تھے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ محبت کا ثبوت ہو، اپنے والد کے ساتھ محبت کا ثبوت ہو. نمبر 4، آپ جانتے تھے کہ آپ کے بھائی تکلیف میں ہیں، آپ کے بھائی اور آپ کے والد تکلیف میں ہیں. ان اخذ ثمن الطعام من ابیہ واخوته، اور جب آدمی ڈیلنگ کرتا ہے لوگوں سے تو زیادہ بھاؤ کرے گا، لیکن کیا اپنے بھائی اور اپنے والد سے بھی زیادہ پرائسنگ دے دیں؟ تو اپنے بھائی اور اپنے والد کے ساتھ زیادہ محبت کرنی چاہیے. تو کہا کہ یہ میرے بھائی اور میرے والد ہیں، ان کے بڑے جو ہے والد کے بڑے احسانات ہیں، اپنے بھائی اور اپنے والد سے رقم لینا مجھے مناسب نہیں لگتا ہے. حالانکہ یہ تو گورنمنٹ کا ایک معاملہ تھا، لیکن آپ نے اس میں رعایت برتی کہ اس میں حکمت تھی. ذرا اللہ تعالیٰ کے نبی جانتے تھے کہ اس میں کیا حکمت ہے. پھر 5ویں بات یہ ہے کہ جب وہ مال دیکھیں گے تو یہ اللہ کے نبی کی اولاد ہیں، وہم انبیاء اولاد الانبیاء، یہ نبی کی اولاد ہیں. فرجعوا، جب دیکھیں گے مال ان کے جو ہے رقم ان کے مال کے اندر رکھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ سودا انہوں نے کیا تھا. تو ایسا تو نہیں کہ رکھ لیں گے تو ان کے دل میں آ کر نہیں ہمیں جا کر یہ رقم واپس کرنی ہے، لگتا ہے ہم سے ہی غلطی ہو گئی ہے اور ہم دینا بھول گئے ہوں گے، یہ ہم نے دیا ہوگا اور غلام جب مال پیک کر رہے ہوں گے تو ان سے غلطی ہو گئی ہوگی، تو صرف وہ مال کو ریٹرن کرنے کے لیے دوبارہ آئیں گے. تو یوسف علیہ السلام نے جو یہ مال رکھا تھا اس کی کتنی وجوہات بنتی ہیں. پھر یہ کہ ان بھائیوں کو کوئی گلٹی فیل نہ ہو، اشیمڈ فیل نہ ہو
کہ ہم مال دے رہے تھے اس کے بدلے ہمیں ملا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے ایک طریقے سے ان پر جو ہے محبت کا ثبوت دیا۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مقصود ہوا یعرفوا انہ لا یطلب ذلک لاجل الایذاء والظلم ولا کہ معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائیوں سے ظلم کا بدلہ نہیں لیا۔ آپ کے بھائیوں نے جو ظلم کیا تھا تو آپ نے ظلم کے بدلے میں زیادہ قیمت بھی چارج کر سکتے تھے، ان کو ہٹا بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے محبت کا بھی ثبوت دیا ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ یہ مال رکھنے کی وجہ یہ بھی، امید آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، اس لیے رکھا ہے تاکہ یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھی ساتھ بھیجیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب نیکسٹ دفعہ یہ سارے بھائی مل کر آئیں تو یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائی بنیامین سے بھی ملاقات ہو جائے۔ تو یہ 8 وجہ ہوگی۔ 9ویں وجہ یہ ہے کہ اگر مال کو چھپایا نہیں جاتا تو وکانا یخاف اللصوص من قطع طریقی، یہ جو بھائی واپس پلٹ کر جا رہے تھے تو اس پورے سفر میں راستے میں چوری ڈکیتی بہت ہوتی تھی، تو آپ نے سوچا کہ میرے بھائی جو اگر مال میں نہیں چھپاؤں گا اور کچھ رقم ان کے جیب میں ہوگی تو کہیں چور نقصان نہ پہنچا دیں، تو یہ ان کی رقم کی حفاظت کا بہترین طریقہ ہے کہ جو رقم دی جائے ان کو ہاتھ میں نہ دی جائے، یہ نہ کہا جائے کہ آپ رقم لے جائیں واپس، ہم آپ سے نہیں لیتے، رقم ان کے مال میں اس طرح چھپا دی جائے کہ چوری بھی نہ اور خیریت سے یہ گھر پہ پہنچ جائیں۔ اسی طرح جو ہے پھر ایک وجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ انہوں نے ظلم کیا تھا یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے عمل کے ذریعے ثابت کر دیا کہ مبالغتہم فی الاساءۃ بمبالغتی فی الاحسان، کہ جتنا زیادہ ان بھائیوں نے ظلم کیا تھا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی زیادہ تم نے تکلیف دی ہے اس کا مقابلہ اتنی ہی زیادہ میں محبت سے دوں۔ پھر اس کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ چلا جب آدمی محبت کرے خاص کر اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور سب سے زیادہ حسن سلوک کا اگر کوئی ہمارا شخص کوئی ایسا جو ہے جو ہمارا حسن سلوک جس سے کیا جائے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک آدمی صدقات اور خیرات کرتا ہے اور اس کے گھر والے ضرورت مند ہیں، گھر والوں کو صدقات اور خیرات کی ضرورت ہے، گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہے تو اس کو کوئی صدقات اور خیرات قبول نہیں ہوگی۔ پھر دوسرا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر والوں کو دیتا ہے تو یوسف علیہ السلام کے عمل سے یہ پتا چلا کہ گھر والوں کو دے تو ایسا خاموشی سے دے، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بہن کی مدد کر رہا ہے، اپنے بھائیوں کی مدد کر رہا ہے، اپنے والد کی مدد کر رہا ہے، تو معاشرے میں یہ نہ کہے کہ بھائی دیکھو اپنے والد کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، اپنے میرے والد صاحب جاب کرتے تھے 5 لاکھ پہنچے سیلری تھی، اب بوڑھے ہو گئے تو سارا خرچہ میں، یہ بولنے کی بات نہیں ہے۔ والد پر احسان کر رہا ہے، والد سے محبت کر رہا ہے تو یہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہوگا تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو آپ نے محبت کا ثبوت یا دنیا کو بتایا کہ باپ سے کیسے محبت کرنی چاہیے، بھائی اگرچہ ظالم ہو تو بھائیوں سے کیسے محبت کرنی چاہیے، تو یہ آپ کا عمل نے یہ ثابت کیا۔ تو اسی طرح جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں پلٹتے ہیں، فلما رجعوا الی ابیہم۔ پھر اس میں بڑا پیارا واقعہ میں آپ کی خدمت عرض کروں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ محبت کرنا کسی کے ساتھ، خاص کر اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ آیت تو پوری ہو گئی لیکن اسے بڑا پیارا واقعہ ہے تاکہ یہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنے والد کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ہم اچھا رویہ رکھ سکیں۔ ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا یہاں پر تفسیر میں موجود ہے کہ عبداللہ بن مبارک ترتوس کی طرف جاتے، وہاں ایک مسافر خانے میں ٹھہرتے تھے، ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث سنتا تھا۔ عبداللہ بن مبارک ہونے بہت بڑے اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو ایک نوجوان آپ کے پاس آ کر حدیث سنتا، جب بھی آپ اس علاقے میں آتے نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ جیسا آپ میں سے کچھ شخص اگر لونگ میں جائے اور کوئی بڑا عالم ہو تو کسی کو پتا چلے کہ لونگ میں اتنے بڑے عالم آئے، جب بھی آپ لونگ میں جائیں وہ آپ سے آ کر ملاقات کرے، آپ سے کچھ سیکھے۔ تو عبداللہ بن مبارک کی موجودگی کا وہ شخص فائدہ اٹھاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ پہنچے تو آپ نے اس شخص کو نہیں پایا، نوجوان لڑکے کو، اور وہ جہاد کا موقع تھا، آپ نے نوجوان کو نہیں دیکھا، آپ جہاد کے لیے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ آپ جب واپس پلٹ کر آئے آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ نوجوان کہاں گیا، نظر نہیں آ رہا، وہ میرے پاس آ کے پڑھتا تھا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ نوجوان مقروض تھا، کسی کے پیسے لیے تھے مجبوری میں، واپس نہیں کر سکا، اس کے پاس رقم ہی نہیں تھی کہ قرض ادا کرتا، لہٰذا قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ جیل میں ہے۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلومات کی کتنا قرضہ تھا اور کس سے قرضہ لیا تھا۔ اس کے گھر پہ پہنچے، گھر پہ پہنچنے کے بعد کتنا قرضہ تھا، کا 10,000 درہم، 10,000 چاندی کے سکے، کا یہ 10,000 درہم لو،
اور اس کی رہائی کروا دو، تمہاری رقم مل گئی. لیکن دیکھو اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ رقم عبداللہ بن مبارک نے دی ہے. اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ رقم عبداللہ بن مبارک نے دی. اللہ اکبر. اب جو ہے وہ آدمی جس کے پیسے لیے تھے، جو پیسے دینے والا تھا، وہ پہنچتا ہے اور اس نوجوان کی رہائی کراتا ہے. اور آپ نے وعدہ لیا تھا جب تک میں زندہ رہوں اس واقعے کی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے. نوجوان باہر آتا ہے، جب اسے پتا چلتا ہے کہ علاقے میں عبداللہ بن مبارک میرے استاد مجھے تلاش کر رہے تھے، کتنا اس نوجوان کو شوق تھا. مطلب جیل سے آنے کے بعد فوراً اس کو پتا چلا کہ میرے استاد تلاش کر رہے تھے مجھے. وہ تلاش کرتے کرتے 3 دن تک جنگلوں میں تلاش کرتا رہا، سفر کرتا رہا کہ میرے استاد میں معذرت کر لوں کہ میں جیل میں تھا، آپ سے سیکھ نہیں سکا، اور ان سے دعا کا کہہ دوں. وہ تلاش کرتے کرتے 3 دن کے بعد اس کی ملاقات اپنے استاد سے ہوئی. استاد نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم کہاں تھے؟ میں آیا، پھر میں واپس جہاد میں چلا گیا، پھر واپس آیا، تم سے ملاقات نہ ہوئی. تو کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یعنی عبداللہ بن مبارک کا دوسرا نام، اے ابو عبد الرحمن، مجھے قرض کے عوض جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا. تمہیں رہائی کیسے ملی؟ کہ کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نے میرا قرضہ ادا کر دیا، پتہ نہیں کون تھا، اس نے میرا قرضہ ادا کر دیا اور مجھے ہے اللہ تعالیٰ کی کرم سے جو ہے جیل سے رہائی مل گئی. میں نے پوچھا کس نے دیا، تو مجھے بتایا نہیں گیا کس نے دیا ہے. تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنا کرم کیا اور کسی کو تمہارا قرض ادا کرنے کی توفیق دی، اور اس نے تمہارا قرضہ ادا کر دیا اور تجھے رہائی مل گئی. راوی کہتے ہیں کہ جب تک عبداللہ بن مبارک زندہ رہے اس نوجوان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا قرضہ کس نے دیا تھا. جب عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارا جو قرضہ تھا تمہارا استاد نے ادا کیا تھا. یہ پرانے زمانے میں لوگ اس طرح لوگوں کی مدد کرتے تھے. بزرگوں اور صوفیوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا، غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی اس طرح مدد کرتے تھے. جب ان کے جنازے ہوتے تھے تو جنازوں کے وقت پتہ چلتا تھا. بڑے بڑے عالم اور صوفیہ جس کو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ، ان کے آستانوں سے اور ان کے بزرگوں کا صوفیوں کا طریقہ ہوتا تھا، وہ غریبوں کی، بیواؤں کی مدد کرتے تھے. ان کے یہاں ان کے آستانوں سے ان کا باقاعدہ جو ہے ان کا سسٹم، جس طرح UK میں آج کل انسینٹیوز ملتے ہیں، تو پہلے صوفیہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا. اس لیے اسلام کو ترقی تھی. ان کے جو ہے آستانوں سے مریدوں کے، جو غریب مریدین ہوتے تھے، ان کے لیے فنڈز کا سلسلہ ہوتا تھا. اور آج بالکل چوپٹ ہو گیا ہے، مرید جو بھی آئے تو پہلے جمع کرائے گا تو پھر اس کو تعویذ ملے گا. تو دیکھیں یہ طریقہ عبداللہ بن مبارک نے ہیلپ بھی کر دی اور پتہ بھی نہیں چلا، اس شخص کو بھی نہیں پتہ چلا. دنیا کو پتہ چلنا تو بات کی بات ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی محبت کا ثبوت دیا، ایسی ٹیکنیک کے ساتھ جو ہے وہ مال اپنے بھائیوں کے بوریوں کے اندر ہی چھپا دیا. بہرحال فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ بھائی، آیت نمبر 63، جب وہ بھائی اپنے والد کے پاس لوٹے، اور وہ یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے والد، منع من الکیل، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، یعنی یہ ضرورت ہماری پوری ہو گئی، اب اگلی دفعہ کے لیے کیا کریں، پھر ضرورت پڑے گی. فارسل معنا اخانا، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. نقتل، تو اور غلہ لائیں گے، اس کو بھیجیں گے تو اس کے حصے کا بھی لے کر آئیں گے اور لے کر آئیں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ وہی جملہ ہے جو ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. ان بھائیوں نے دوبارہ وہی جملہ کہا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی بڑی حفاظت کریں گے، ہم تو بہت حفاظت کرنے والے ہیں، ہم بڑے نگہبان ہیں. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، آیت نمبر 64، هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، کیا میں تم پر ویسے ہی اعتبار کر لوں، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا. تم پر پہلے بھی میں نے بھروسہ کیا تھا، تم کیا چاہتے ہو، ویسے ہی بھروسہ جیسے پہلے کیا تھا ویسے ہی تم پر دوبارہ بھروسہ کر لوں. تو اس موقع پر آپ نے کسی حکمت کے تحت، آج وقت نہیں ہے، وہ حکمت میں آپ کو کل بتاؤں گا انشاءاللہ، آپ نے حکمت کے تحت جو ہے 3 یا 4 وجہ ہیں، وجوہات ہیں، کہ آپ نے 3 یا 4 وجوہات کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی حضرت بنیامین کو ان بھائیوں کے ساتھ روانہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، جس طرح کہ ماں اپنے بچے کو رخصت کرتی ہے، جا تجھے میں نے اللہ کی حفاظت میں دیا. دعاؤں کے ساتھ اپنے اس بیٹے کو جس سے بڑی محبت کرتے تھے اور جس کو دیکھ کر آپ کو یوسف علیہ السلام کی یاد آتی تھی، تو قرآن پاک میں وہ دعا موجود ہے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فَاللَّهُ، اللہ تعالیٰ، خَيْرٌ حَافِظًا، سب سے بہترین نگہبان ہے. سب سے بہتر نگہبان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہوائی جہاز میں جتنے آپ جو ہے وہ تماشے کر لیں، ہوسٹس کے یوں کر لیں، یوں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ٹھیک ہے نا، حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. وہ پہاڑ جو ہوائی جہاز سمندر کے اندر ڈوب جائے، اس میں سے کوئی شخص بچ کر آ جائے، ایسے کئی ایسے واقعات ہیں.
فاللہ خیر حافظ، اللہ تعالیٰ کئی ایسے واقعات ہوائی جہاز ایروپلین کریش کے ہیں کہ وہ ڈوبتے ہیں اور بیچ سمندر میں بالکل ٹھنڈک ہے، لیکن اللہ کی کرم سے ہیلی کاپٹر پہنچتے ہیں، ان کو ریسکیو کر لیتے ہیں، ان لوگوں کی جان بچ جاتی ہے۔ اور اس میں بڑا پیارا واقعہ ہے، اس پر اس واقعے پر میں گفتگو ختم کروں گا، آپ حیران ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہماری انشاءاللہ اور بڑھ جائے گی۔ فاللہ خیر حافظ، تو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر نگہبان ہے، وہ ارحم الراحمین، اور ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب باقی اس میں تفسیر میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ یعقوب علیہ السلام نے کیوں بھیجا بنیامین کو، اور یہ بھائی لے کر پہنچے ہیں، اور کس طرح انہوں نے کہا، پھر قسم کھائی، ہم قسم کھاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ فاللہ خیر حافظ، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ سب محبت کرنے والوں میں، سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اس پر دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث اور ایک واقعہ، وہ سنیں تاکہ یہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے اور یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ وضو فرما رہے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، وضو فرما رہے ہیں، وضو فرمانے کے دوران آپ نے ایک موزہ پہن لیا، دوسرا موزہ ایک ہرے رنگ کا پرندہ، گرین رنگ کا جو ہے پرندہ لے کر اڑ گیا۔ جب وہ اڑا ہے موزہ لے کر تو اس نے موزے کو پھینکا، اس نے موزے کو پھینکا تو اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ نکلا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح میری حفاظت فرمائی۔ ایک موزہ میں نے پہن لیا، میں دوسرا پہننے والا تھا، رسول پاک کو جانتے ہی تھے کہ رسول پاک اللہ کے محبوب ہیں کہ اس موزے کے اندر سانپ ہوگا جو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کیسے ظاہر فرمائی کہ پرندہ بھی جانتا ہے کہ موزے کے اندر جو ہے سانپ ہے، تو پرندہ اس موزے کو لے کر اڑا، اس نے موزے کو پھینکا تو سانپ اندر سے کالا سانپ نکلا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر آپ نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من شر من یمشی علی بطنی، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کے شر سے، اس جانور کے شر سے جو اپنے پیٹ میں چلتا ہے، ومن شر من یمشی علی رجلین ومن شر من یمشی علی اربع، اور اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اپنے دو پاؤں پہ چلتا ہے، اور اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو چار پاؤں والا جانور۔ تو آپ نے دعا سکھائی، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر حفاظت نہ کرے تو پھر آدمی جو ہے سب سے بڑا محافظ اللہ تعالیٰ ہے، آدمی جو اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دے۔ اب اس سے بڑا شاندار واقعہ، اس پر آج کا درس مکمل ہوگا۔ آیت نمبر 64 کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے، یعنی جب ہم رات کو سوئے تو آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، سفر کریں، سفر میں جائیں، اللہ تعالیٰ کے سپرد آیت الکرسی پڑھ کر ذکر و اذکار کر کے، دنیاوی تقاضے، فائر ایکسٹنگوشر لگانا، فیکٹری کے اندر یہ کرنا وہ کرنا، تالے لگانا، تالے لگانوں سے جو ہے یہ آپ حفاظت تو کرتے ہیں، لیکن اگر کسی دکان کے اندر اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوتا ہوگا، اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہوگا، آپ جتنے تالے لگا لیں اس سے بڑی چوری ہوگی، جتنے تالے لگائیں، لیکن اگر آپ بے نماز ہیں اس سے بڑی چوری ہوگی۔ یہاں پر دکانوں میں ہوتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور اللہ معاف کرے ایسے ایسے جو چوری کی جاتی ہے وہ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اب اس بات کو سمجھیں۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بتایا کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب لوگوں کے درمیان جلوہ کرتے ہیں، اچانک ہمارے درمیان ایک شخص آیا، اپنے بچے کو کندھے پر بٹھا کے رکھا ہے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ دیکھو، اس باپ بیٹے کو دیکھا تو بڑا حیرت ہوئی کہ آج تک ایسی میں نے ریزمبلنس باپ اور بیٹے میں نہیں دیکھی۔ یہ باپ اور بیٹے کتنا ملتے ہیں اور کتنے میں اٹریکشن ہے، باپ اور بیٹے میں کتنے ملتے جلتے، کتنی شباہت ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تعریف کی ان باپ بیٹے کی۔ کہا، اس شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین، میرے اس بچے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، جس طرح ہم آپ کو عجیب اور غریب لگ رہے ہیں، اس بچے کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے۔ کہا، کیا واقعہ ہے؟ کہ اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے، اس کی ماں کے انتقال کے بعد اس کی ولادت ہوئی۔ کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کے مرنے کے بعد ولادت ہوئی؟ کا واقعہ یہ ہے کہ میں جہاد پہ جا رہا تھا، اس کی والدہ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، میں نے جاتے وقت دعا کی تھی، اے اللہ تعالیٰ میری بیوی کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اس کی حفاظت فرمانا۔ یہ دعا کر کے میں جہاد کے لیے چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ ایک رات میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، پتہ نہیں میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کی قبر پہ آج رات کو چلوں، تو مجھے لے چلو میری بیوی کی قبر کہاں پر ہے۔ تو اپنی بیوی کی قبر پر میں پہنچا، ہم جنت البقیع پہنچے۔ تو جنت البقیع پہنچنے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ اس قبر سے لے کر آسمان تک روشنی ہی روشنی، نور ہی نور ہے، قبر سے روشنی باہر نکل رہی ہے۔ میں نے اپنے چچا صاحب بھائی سے کہا، روشنی کیسی ہے؟ کہ ہر رات تیری بیوی کی قبر سے اسی طرح روشنی نکلتی ہے، اس قبر سے ہر رات اسی طرح روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اس میں کیا راز ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ قبر کھود کے کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے، کچھ حکمت ہے۔
تو میں نے جو ہے اپنے بھائی سے، چچا زاد بھائی سے اصرار کیا اور میں نے جو ہے وہ پھاوڑا منگوایا اور قبر کھودنے کا ارادہ کیا. جیسے ہی قبر کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا میں نے، قبر خود بخود کھل گئی اور میں نے کیا دیکھا کہ یہ بچہ میری بیوی کی گود میں کھیل رہا ہے. اس شخص نے یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا کہ یہ شخص، یہ بچہ جو ہے جو میرے کاندھوں پر بیٹھا ہے، یہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر کھیل رہا ہے. جب میں قبر میں اترا تو کسی ندا دینے والے نے کہیں سے آسمان سے آواز آئی، میں جنت البقیع میں کھڑا ہوں تو کہیں سے آواز آئی، تو نے جو امانت اللہ کے پاس رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے تجھے واپس کر دی. تو سفر میں جا رہا تھا، جہاد میں جا رہا تھا، تو نے کہا تھا یہ امانت میں نے اللہ کو دی ہے، وہ تجھے واپس کی جاتی ہے، جا اپنے بچے کو لے جا. اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی صحیح اور سلامت رکھتا ہے، لیکن تو نے اس کی ماں کو صحیح اور سلامت کی دعا نہیں کی تھی. بس اپنے بچے کو میں نے اٹھایا اور قبر سے باہر نکلا. جیسے ہی قبر سے باہر نکلا تو قبر دوبارہ بند ہو گئی. تو اس سے کیا پتا چلا، جو قرآن پاک میں یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں، سب سے بہترین حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یا یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ سب سے بہترین محافظ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ذات سے سچی محبت عطا فرمائے تاکہ ہم ہر موقع پر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں اور ہماری اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہو ہر موقع پر، ہر لمحے پر یاد رکھیں، ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.